بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کا جس طرح سے فلاپ لانچ ہوا ہے، اتنی بری لانچ تو استحکام پاکستان پارٹی کی بھی نہیں تھی جتنی بری لانچ جو ہے وہ انہوں نے کی ہے پرویز خٹک صاحب نے۔ اور پرویز خٹک صاحب کے جو بڑے 57 لوگوں کی ایک فہرست جاری کر دی گئی، لیکن کل رات سے اب تک جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ بڑے مضحکہ خیز ہیں، اور پرویز خٹک صاحب کی نیندیں خراب کرنے کے لیے میرا خیال کافی ہیں، کیونکہ اب ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئی ہیں کہ 57 لوگوں کے انہوں نے نام تو دے دیے کہ یہ 57 لوگ جو ہیں ہماری پارٹی میں آ گئے ہیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ کل جو لوگوں نے شرکت کی ہے ان کے اجلاس میں وہ 24 ایم این ایز ایم پی ایس تھے، 24 کل 24 تھے، اور اس کی فہرست میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس میں 18 ایم پی ایس تھے اور 6 ایم این ایز نے شرکت کی تھی، سابق ایم این ایز ایم پی ایس نے۔ یہ ٹوٹل 18 تھے، باقی جو تھے تھوڑے بہت اگر کوئی تھے وہ سارے ریلو کٹے تھے، اصل میں یہ 24 لوگ تھے۔ ان 24 لوگوں نے میں سے بھی باہر آ کر کچھ لوگوں نے تردید کر دی۔ اب وہ کون لوگ ہیں وہ فہرستیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ فہرستیں ذرا آپ دیکھیے۔ یہ کل فہرستیں انہوں نے 57 لوگوں کی جاری کی تھیں، وہ تو یہ ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، 57 افراد کی۔ اچھا، ان 57 میں سے جو آپ کو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں سارے جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہم جو ہے وہ اس پارٹی میں نہیں گئے۔ یہ جو آپ کو ریڈ ڈاٹ نظر آ رہا ہے نام کے اوپر، یہ میں نے ان لوگوں کے اوپر لائن لگائی ہے، ان ناموں کے اوپر لائن لگائی ہے کہ جنہوں نے آ کر تردید کر دی اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو گئے ہی نہیں پارٹی میں، ہم تو اس پارٹی کا حصہ نہیں بنے، ہمیں بلایا گیا تھا، ہم چلے تو گئے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر پارٹی اناؤنس ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا بڑا خفیہ انداز میں سارا کچھ ہوا، بڑے خفیہ طریقے سے سارا کچھ ہوا کل، کیونکہ وہاں پر لوگوں کو میڈیا کو آنے نہیں دیا گیا۔ اس کی بھی میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں۔ میڈیا کو آنے نہیں دیا گیا، ان کے فون لے لیے گئے، جو لوگ پہنچ بھی گئے ان کو غیر قانونی حبس بے میں رکھ لیا گیا، اور ایسے میں یہ پارٹی اناؤنس ہو رہی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں بھی یہ جو فہرست میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جو نام لکھے ہوئے ہیں، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے باہر آ کر تردید کر دی اور کہا کہ ہم تو اس پارٹی میں نہیں گئے۔ اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو باقی خواتین بچی ہیں اور جو 7-8 لوگ بچے ہیں اس پارٹی میں، یعنی آپ دیکھیں نا، ان 24 میں سے اگر 12-13 لوگ تردید کر رہے ہیں کہ ہم تو گئے نہیں ہیں، تو یہ جو باقی کے لوگ بچتے ہیں ان میں سے 3 خواتین تو پرویز خٹک کے گھر کی خواتین ہیں جو ریزرو سیٹس پہ ایم پی اے تھیں۔ ریزرو سیٹس پہ ان کو ایم پی اے لگایا تھا عمران خان نے پرویز خٹک کی سفارش پر، پرویز خٹک کے کوٹے پر۔ اب وہ تو ان کے گھر کی خواتین ہیں، تو اب گھر کے 7-8 بندے بچے ہیں، بلکہ گھر کے بھی پورے نہیں ہیں۔ عمران خٹک میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے داماد ہیں، انہوں نے پہلے انکار کر دیا، اور ان کے بیٹا جو ہے وہ بھی خاموش ہے۔ تو جو پرویز خٹک صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو مطلب 24 کو 57 شو کیا پہلے، ان 57 میں سے جو ہے وہ اصل پتہ چلا کہ 24 ہیں، ان 24 میں بھی 10-12 بندے تو بھاگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اس پارٹی کا حصہ ہی نہیں بنے۔ اور اس کے بعد جو باقی بچے ہیں وہ پرویز خٹک کے گھر کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو تھوڑے بہت ہیں وہ سارے ریلو کٹے ہیں، ان کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ ویسے تو ان میں سے ایم این ایز ایم پی ایس میں سے بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ صرف پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیت سکتے تھے اور جیت سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں جیت سکتے، جیسے میں نے آپ کو کل شوکت علی کا بتایا تھا۔ اس طرح کے لوگ، اور بھی جو ایم پی ایس یہ خواتین بنی ہیں، ان کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہوتا۔ ریزرو سیٹس پہ آنے والی زیادہ تر ویسے تو ایک عالیہ حمزہ بھی ہیں، کھڑی ہیں ریزرو سیٹس پہ آئی ہیں، لیکن آج تک جھکنے کا نام نہیں لے رہی، ایسی خواتین بھی ہیں۔ لیکن یہ زیادہ تر خواتین سوچتی ہیں کہ بھئی ہم نے تو ایم این اے ایم پی اے رہنا ہے، ہم اس پارٹی سے نہیں ہوں گے، چلو ہمیں کوئی اور یقین دہانی کرا رہا ہے تو ہم تو ریزرو سیٹس پر آ جائیں گے، ہم کسی اور پلیٹ فارم سے آ جائیں گے۔ تو اس لیے، اور پھر وہ پرویز خٹک کے گھر کی خواتین ہیں، تو اس لیے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکا۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں، جو میں صحافیوں کی بات کر رہا تھا، اس میں ذیشان اعظم کاکا خیل ہیں، یہ 92 کے رپورٹر ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ سب دوستوں کا خیریت دریافت کرنے کا شکریہ۔ ویسے میں نے بھی کل انہیں فون کیا تھا، فون انہوں نے اٹھایا نہیں، میں بھی خیریت دریافت کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ذیشان کاکا خیل ہیں، ان سے میری بات تو نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے کہا کہ سب دوستوں کا خیریت دریافت کرنے کا شکریہ۔ کل کوریج کے دوران پرویز خٹک صاحب کے کچھ قریبی دوستوں نے مجھ سمیت میرے کیمرہ مین اور دوستوں سما ٹی وی کے سجاد حیدر، ڈان ٹی وی کے عارف حیات کو 5 گھنٹوں تک یرغمال بنائے رکھا بغیر کسی وجہ کے۔ ہمارا کام صرف اور صرف صحافت کرنا ہے، باقی کچھ نہیں۔ پرویز خٹک صاحب پارٹی بنانے جا رہے ہیں یا کچھ اور؟ سیاسی لوگ بند کمروں میں نہیں، عوام کے درمیان اور عوام کی مشاورت سے قدم اٹھایا کرتے ہیں۔ تو یہ ذیشان کاکا خیل صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ اپنا فیس بک کے اوپر سٹیٹس بھی ڈالا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو رؤف حسن صاحب ہیں، جو پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کے، پاکستان تحریک انصاف کے، ذرا ان کا بیان بھی دیکھ لیں۔ یہ کہہ رہے ہیں پرویز خٹک کی
खटारा पार्टी ने आगे चलना सीखने से पहले ही पीछे की तरफ लुढ़कना शुरू कर दिया है। अव्वल तो कोई साथ आने के लिए तैयार ही नहीं था। जिन चंद लोगों के नाम दिए गए उनमें से भी बेशतर ने शिरकत से माजरत कर ली। आखिरी इत्तला के मुताबिक आंखें खुलने के साथ ही आलम निज़ा की कैफियत तारी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये जनाब सूरत हाल है परवेज़ खट्टक साहब की पार्टी की, जो बेचारी अपनी पैदाइश के साथ ही बेवा हुई फिरती है और इस पार्टी के जो है वो इसका कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा। तो बुनियादी तौर पर पार्टी बनाने की फिर ज़रूरत नहीं थी। ये परवेज़ खट्टक का ग्रुप ही काफ़ी था। मतलब इनको अपना एक ग्रुप के तौर पर ही अगर ये आ जाते और ग्रुप के तौर पर ही लड़ लेते तो भी काफ़ी था। भाई जब आपने अपने ख़ानदान, अपने करीबी लोग, 2-4 लोगों के साथ मिलकर, यानी इसमें आप देखें ना, एक महमूद खान साहब हैं, एक परवेज़ खट्टक हैं, 3-4 उनके घर के लोग हैं, 1-2 और MNAs MPs हैं। तो इन तमाम लोगों ने जो है वो, बाकी तमाम लोगों ने वैसे ही माजरत कर ली और कहा है कि हम तो इसके साथ ही नहीं हैं। अच्छा, परवेज़ खट्टक के पार्टी बनाने के मामले पर जो प्रेस रिलीज जारी हुई या जो खबरें जारी की, प्रेस रिलीज तो खैर ऑफिशियल जारी नहीं हुई, लेकिन जो खबरें जारी हुई मीडिया को, वो एक खास स्क्रिप्ट के तहत हुई और वही स्क्रिप्ट जो है हमारे बेशतर सहाफ़ियों ने ट्वीट्स के लिए भी इस्तेमाल किया। वही टीवी चैनल्स की तमाम स्क्रीन पर एक तरह का के टिकर चलते रहे और आज जंग अखबार में और उन्हीं अल्फाज के साथ जो है वो खबर भी लगाई गई है। मसलन देखें, जंग में लिखा है कि चेयरमैन PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा मुस्तरद, परवेज़ खट्टक का तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाने का ऐलान। अब ये जो लाइन है ये इदारे की लाइन है, यानी चेयरमैन PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा मुस्तरद। अगर तो परवेज़ खट्टक की स्टेटमेंट होती ना कि हम चेयरमैन PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा मुस्तरद करते हैं और पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं, फिर तो ठीक है, फिर तो सारे अखबारात और सारे टीवी चैनल्स को यही लाइन चलानी चाहिए थी, क्योंकि ये परवेज़ खट्टक की लाइन थी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये टीवी चैनल्स की अपनी लाइन है, एडिटोरियल लाइन जिसे आप कह सकते हैं। और यही कल टीवी चैनल्स पर भी चल रही थी कि चेयरमैन PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा मुस्तरद, परवेज़ खट्टक का तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बनाने का ऐलान। अच्छा, 1-2 और भी चीज़ें थी। मसलन ये मैं कुछ सहाफ़ियों की देख रहा था, ये एक सहाफ़ी खातून है, इन्होंने भी एक ट्वीट की हुई है और इन्हीं अल्फाज के साथ, जिन अल्फाज के साथ टिकट चल रहे थे, और यही एग्जैक्ट वही वर्ड्स हैं कि जी एजेंडा मुस्तरद और इमरान खान की सियासत तबाह और दिस एंड दैट। और यही जो है वो स्टेटमेंट बाकी लोगों ने भी दी जो एंटी PTI लोग समझे जाते हैं। इससे अंदाज़ा ये होता है कि किसी एक जगह से ये टिकट्स बनाकर, इमरान खान मुखालिफ टिकट्स बनाकर जारी किए गए और वो टिकट्स लोगों ने मक्खी पे मक्खी मार के उस तरह ही छाप दिए और ट्वीट्स करते हुए भी एज इट इज़ उसी तरह छाप दिया है और उसमें कोई उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इसमें कोई रद्दोबदल कर ले। तो हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि मैं खुद सहाफ़ी हूँ, मुझे पता है कि जब एडिटोरियल लाइन होती है तो सबकी एक लाइन नहीं हो सकती। जाहिर है, कोई कहेगा कि इमरान खान को बड़ा धचका, परवेज़ खट्टक का पार्टी बनाने का ऐलान, कोई कहेगा इमरान खान के करीबी और दरीना साथी पार्टी छोड़ गए, कोई कहेगा साबिक वज़ीर-ए-आला पार्टी छोड़ गए। लेकिन ये लाइन के चेयरमैन PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा मुस्तरद और परवेज़ खट्टक और ये जो लाइनें हैं, ये एक पक्की ठुकी वो लाइनें हैं जो साफ नज़र आता है कि किसी एक जगह से फॉरवर्ड हुई हैं और वो सब ने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके छाप दी हैं। तो ये बहरहाल हुआ है जनाब पार्टी का और रिया पांचा, और लॉन्च के साथ ही ये लॉन्च भी फ्लॉप थी और जो बाकी थोड़ी बहुत बची वो उसके बाद फ्लॉप हो गई। ये वीडियो जो अभी आपने देखी है ये मैं ये पहले रिकॉर्ड कर चुका था और इसका दूसरा हिस्सा अब कुछ देर के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए और इसको इसके साथ मिला रहा हूँ। और ये दूसरा हिस्सा जो है वो किताब से मुतालिक है और किताब जो है वो आज की बहुत ही दिलचस्प है। ये अख्तर वकार अजीम की किताब है, हम भी वहीं मौजूद थे। अख्तर वकार अजीम ये MD PTV रहे हैं और PTV में कोई 30-40 साल इन्होंने सर्व किया है, मुख्तलिफ शोबों में और मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया है और होते होते 2003 में इनको MD PTV बनाया गया। अब इस किताब में क्या है, इस किताब में हुक्मरानों के साथ PTV के अंदर रहते हुए जो उनके तजर्बात थे उसको उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ कलमबंद किया है। बेनज़ीर साहबा किस तरह की शख्सियत की मालिक थी, नवाज शरीफ साहब कैसे मिजाज के थे, जब तकरीरें रिकॉर्ड कराने आते थे तो क्या होता था, कौन किस तरह से पेश आता था, कौन किस तरह से बिहेव करता था, सेंसरशिप का दौर कैसा था, ज़िया-उल हक का दौर कैसा था, सेंसरशिप का भुट्टो का कैसा था। तो वाक़यात को बहुत ही दिलचस्पी के साथ इन्होंने जो है वो कलमबंद किया है। मसलन आप अगर देखें कुछ गलतियां भी ज़ाहिर होती हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। मसलन एक जगह पे वो लिखते हैं कि ज़िया-उल हक साहब का जो जनाजा जब जा रहा था तो उस पर जो है वो उबैदुल्ला बेग थे एक एंकर, उन्होंने कहा, वो कह रहे थे कि लोगों का जब गफीर था, सड़क पर सर ही सर नजर आ रहे थे। जनाजा जब इस मकाम पर पहुंचा, जब बेग साहब खड़े थे तो उन्होंने जज्बात में आकर कहा,
ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں. آج جنرل ضیاء الحق زندہ ہوتے تو بنظر خود دیکھتے کہ انہیں الوداع کہنے کے لیے کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں. اچھا پھر انہوں نے ایک بہت سینسرشپ کے حوالے سے بہت دلچسپ واقعہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک ڈرامہ چل رہا تھا, اس ڈرامے میں کسی کی پھانسی کا سین تھا, اور اس جو سینسر کرنے والا بورڈ تھا اس کو اس ڈرامے کی کہانی میں بھٹو کے ساتھ مماثلت نظر آئی, کیونکہ بھٹو کی بھی پھانسی ہونے والی تھی, اور وہاں پر جو ہے اس ڈرامے میں ان کی سزائے موت جو ہے وہ اس کو ٹالنے کے لیے عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا. تو ان کو لگا کہ یہ بھٹو کے ساتھ مماثلت ہو رہی ہے اور اس سے بھٹو کے ساتھ لوگوں کو ہمدردی پیدا ہو جائے گی. تو سینسر بورڈ نے, جو ضیاء الحق کا سینسر بورڈ تھا, انہوں نے اس کو ناقابل اشاعت قرار دے دیا کہ بھٹو نہیں چلے گا جی. تو ہوا یہ کہ سوچا کہ اب کیا کریں. پرانے ڈرامے دیکھے گئے, اکثر میں ہوٹل دفتر وغیرہ کے سین میں دیوار پر بھٹو کی تصویر دکھائی دے رہی تھی, اس لیے کسی کو بھی اس لائق نہیں سمجھا گیا کہ نشر کیا جائے. ایسے موقع پر عموماً موسیقی کے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں جن میں احتیاط کی جاتی ہے کہ ساز پر کوئی دھن سنا دی جائے, کیونکہ غزل, نظم یا کسی اور صنف و سخن میں گنجائش ہوتی ہے کہ شعر کا مفہوم کچھ لے لیا جائے. اس رات بھی پوری احتیاط کے ساتھ طے ہوا کہ خمیسو خان کا الغوزہ سنا دیا جائے. خمیسو خان ملک کے نامور فنکار تھے اور الغوزہ بجانے میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا. دھن شروع ہوئی, 15-20 منٹ تک پورے انہماک کے ساتھ وہ ساز بجاتے رہے. اس کے بعد پروگرام کے میزبان نے خمیسو خان کے فن کی تعریف کی, پوچھا زندگی کیسی گزر رہی ہے اور کیا بچوں میں سے بھی کسی کا اس میدان میں آنے کا خیال ہے. خمیسو خان نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ بچے تو اس میدان میں نہیں ہیں, وہ تو ٹرک چلاتے ہیں. اللہ بھٹو سائیں کا بھلا کرے جو غریب کا خیال کرتا ہے, اس کے دیے وظیفے سے گزارا ہوتا ہے. احتیاط دھری کی دھری رہ گئی. پروگرام چلانے والے سبھی لوگ معطل ہو گئے کہ اتنی احتیاط کے بعد بھی پروگرام چلا تو اس میں بھٹو کی تعریف نشر ہو گئی. تو اس طرح کر کے جو ہے وہ انہوں نے واقعات لکھے ہیں. پھر ایک جگہ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بھٹو ضیاء الحق جو ہے انہوں نے ایک پالیسی بنائی, اس پالیسی کے مطابق پروگرام نشر نہ ہو سکا. بھٹو صاحب نے ضیاء الحق نے خود آ کر وزٹ کیا اور کہا کہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز اور ان کا بہت ہی پیار سے انہوں نے ساری چیز سمجھائی کہ یہ میرا کانسیپٹ ہے, یہ میں کرنا چاہتا ہوں, یہ میرا فلسفہ ہے. اور سب کو لگا کہ واہ, ضیاء الحق صاحب کی اتنی زبردست ان کے انٹریکشن انہوں نے کی ہے اور اتنے سافٹ آدمی ہیں. کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ سمجھا کے جب پیار سے گئے تو جا کے پتہ چلا آدھے گھنٹے کے بعد سارے کے سارا عملہ معطل ہو گیا ہے. تو اس طرح کے کئی واقعات. پھر انہوں نے لکھا کہ جب تقریر نشر ہونی تھی ضیاء الحق کی تو کس طرح جو ہے وہ ہر درخت کے پیچھے, یعنی آخری جب ان کا آخری دن چل رہے تھے, ان کو اندازہ تھا کہ ان کی موت جو ہے وہ اب بہت سارے لوگ ان کی زندگی کے دشمن ہیں. تو وہاں پر جھنڈا لہرانے کی کوئی تقریب تھی, وہ انہوں نے ایوان صدر میں رکھی اور ہر درخت کے ساتھ پیچھے جا کے کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ یہاں چھپ کے کوئی مجھے گولی مار سکتا ہے, وہاں کوئی چھپ کے مار سکتا ہے. تو انہوں نے احتیاطاً سارے درخت کٹوا دیے. تو وہ تقریب تو گزر گئی, لیکن 3 دن بعد ان کا جہاز کریش کر گیا. تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں. مثلا ایک گاؤں میں تقریر کرنی تھی نواز شریف صاحب نے, تو ان کا کیمرے کی ہائٹ اور کچھ معاملہ ہو رہا تھا, تو ان کی چارپائی کے چاروں پائے جو زمین کھود کے چارپائی نیچے کی گئی اور وہاں پر بٹھا کے ان کو وہ کروایا گیا. تو اس طرح کے کئی واقعات جس کے وہ عینی شاہد تھے, چشمدید گواہ تھے, وہ سارا جو ہے انہوں نے لکھا ہے. پھر ان کو کئی غیر ملکی دورے کرنے پڑے ان کے ساتھ, حکمرانوں کے ساتھ, اس کا احوال بھی انہوں نے درج کیا ہے. تو یہ بہت ہی زبردست اور دلچسپ کتاب ہے. آپ اس کو پڑھنے بیٹھے شاید ایک نشست میں پوری کتاب پڑھ جائیں. آپ کو لگے گا کہ یہ واقعات ایک سے دوسرا واقعہ, دوسرا سے تیسرا واقعہ, اور اس میں ہمارے جتنے بھی معروف جو ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے تک کے حکمران گزرے ہیں ان سب کے ساتھ چونکہ انہوں نے کام کیا, تو ان حکمرانوں کا تذکرہ کافی دلچسپ انداز میں اختر وقار عظیم نے کیا ہے. آخر میں صرف ایک چیز پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. کل عمران خان نے ایک ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا اور اس میں 24 گھنٹے کے اندر 1 ملین فالوورز ہو گئے ہیں. ملین فالوورز, ملین سے زیادہ ہو گئے ٹک ٹاک پہ, حالانکہ انہوں نے بھی صرف 1-2 ویڈیوز ڈالی ہیں. اچھا, اب کہنے کو تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے عمران خان کا, لیکن اس لیے یہ بڑی بات ہے کہ کوئی اور پاکستان میں کوئی اور لیڈر عوام میں اگر اتنا مقبول ہے تو وہ 24 گھنٹے کے اندر اپنے 1 ملین فالوور کر کے دکھائے, اکاؤنٹ بنائے اور دیکھے کہ اس کے 1 ملین فالوور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو یہ ایک پیمانہ ہے بنیادی طور پر عمران خان کی مقبولیت کو گیج کرنے کا کہ عمران خان کتنے مقبول ہیں اور عوام میں کتنے مقبول ہیں. کہ عمران خان اگر ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو جن لوگوں نے زندگی میں کبھی ٹک ٹاک انسٹال نہیں کیا وہ بھی ٹک ٹاک انسٹال کر رہے ہیں اور آ کے عمران خان کو جو ہے فالو کر رہے ہیں وہاں پر. تو یہ عمران خان کی مقبولیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے. اور میں آپ کو کئی گرافس تو شو کرتا ہی رہتا ہوں کہ باقی چینلز کی ریٹنگ اور عمران خان کی یوٹیوب کی ریٹنگ جو ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاپولیرٹی میں ان کی کمی واقع نہیں ہوئی. وہ نااہل کرا دیے جائیں, وہ ان کو زندان میں ڈال دیا جائے اور قید کر لیا جائے, یا ان کو زبردستی الیکشن نہ لڑنے دیا جائے, یہ سب کہانیاں الگ ہیں.
لیکن عوام کے اندر وہ آج بھی سب سے مقبول لیڈر ہیں، اور اتنے مقبول کہ ان کے قریب بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک پیمانہ ہے جس سے ان کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نئے اکاؤنٹ میں ان کو کتنی جلدی لوگ فالو کرنے کے لیے ہیں۔ حالانکہ لوگ ان کو یوٹیوب پہ پہلے سے سن رہے ہیں، لوگ اور جگہوں پہ سن رہے ہیں، ٹویٹر پہ فالو کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ٹک ٹاک بھی بنایا ہے تو ٹک ٹاک بھی فالو کرنے کے لیے لوگ پہنچے ہیں، اور وہ لوگ بھی پہنچے ہیں جنہوں نے کبھی ٹک ٹاک انسٹال ہی نہیں کی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کئی لوگوں کے لیے کو اندازہ ہونا چاہیے اس سے کہ لوگ ابھی بھی عمران خان سے پیار کرتے ہیں، اور عمران خان کے خلاف نفرت کا بیج بونے اور انہیں دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے جو کچھ کیا اور کہا جا رہا ہے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑ رہا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔